حدیث میں ہے قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے. آپ نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا خطرناک آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، شام ہوگی تو یہ کافر بن چکا ہوگا. فرمایا پھر اس سے زیادہ خطرناک زمانہ ہوگا کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو کوئی کافر مومن ہوگا تو صبح کافر اٹھے گا. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر کیسے ہوگا. بھلا یہ کیسے سمجھ میں آتا کہ شام کا مسلمان صبح کیسے کافر ہو گیا. علماء نے اس کو سمجھایا ہے کہ بے دینی کا ایسا ماحول ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ غیر مسلم 100 سال کا ہے تو اس کو مسلمان بنانے کے لیے کون سا کلمہ پڑھانا ہے. آپ سے میں پوچھوں کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان بننا ہو یا بنانا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بتائیں نا. لا الہ الا اللہ، یہ سب کو معلوم. جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے ان کو بھی معلوم، بے نمازی کو بھی پتا ہے، نمازی کو بھی پتا ہے کہ 50 سال کا کافر ہو 100 سال کا ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو یہ تو سب کو. لیکن اتنے بڑے مجمع میں یہ پوچھتا ہوں کہ 100 سال کا غیر مسلم اور کافر مسلمان بنتا ہے ایک کلمے سے، 100 سال کا مسلمان کافر کس کلمے سے بنتا ہے؟ تو کسی کو پتا نہیں. بھئی اگر کافر مسلمان بنتا ہے اس کے لیے کوئی کلمہ ہے تو مسلمان کو کافر بننے کے لیے بھی تو کوئی کلمہ ہوگا. بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن پتہ نہیں. نمازی کو پوچھو تو پتہ نہیں، حاجی کو پوچھو تو پتہ نہیں، غازی کو پوچھو تو پتہ نہیں. بس یہ معلوم ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے لیے ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ جو 100 سالہ مسلمان ہے، 80 سال 70 سال کا مسلمان ہے، یہ بھی تو کافر بن سکتا ہے نا. تو یہ کیسے کافر بنے گا؟ کون سا کلمہ ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کافر کو مسلمان بنانے کے لیے کتنے کلمے ہیں؟ ایک. اور مسلمان کو کافر بنانے کے لیے 1000. لیکن 1000 میں سے ہمیں ایک کلمہ بھی معلوم نہیں ہے. یہ بنیاد ہے کہ زمانہ اس ڈگر پہ پہنچے گا کہ کفر کے کلمے انسان کی زبان پر ہوں گے. صبح کو اچھا بھلا مسلمان اپنے گھر سے، اپنے عیال سے، بچوں سے حالت اسلام میں رخصت ہوگا. دن میں مزدور کا مزدور سے، مالک سے، ملازم کا اپنے افسر سے، چھوٹے کا بڑے سے، دکان والے کا گاہک سے، گاہک کا دکان والے سے، زمیندار اور باغ والے کا اپنے ملنے جلنے والوں سے آمنا سامنا ہوگا. بات چیت ہوگی، کبھی غصے میں، کبھی ناراضگی میں اور کبھی مذاق میں. کفر کے کلمے زبان پر آئیں گے اور وہ کافر بن چکے ہوں گے، مگر ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ایمان کا جنازہ کب نکلا. اب جب شام کو واپس آئیں گے یہ وہی بشیر نذیر، یہ وہی غلام احمد غلام محمد، یہ وہی غلام نبی اور غلام رسول ہوگا، مگر اس کی جنازہ، ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوگا. جب شام کو اپنے گھر آئے گا بظاہر یہ بچوں کا باپ ہوگا، بظاہر یہ اس عورت کا، گھر کی مالکہ کا گھر والا ہوگا، مگر اس کے ایمان کے اوپر جو تیسر چلا ہے اس نے اب اس کو بچوں کا باپ نہیں رکھا اور یہ بیوی کا رشتہ اس سے ٹوٹ چکا ہے، بلکہ اللہ رسول کا تعلق بھی اس سے ختم ہو چکا ہے. یہ کافر بن کر اپنے گھر میں لوٹ رہا ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن حدیث میں یہ جو آیا کہ شام کا مومن صبح کافر ہوگا، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رات کو بیٹھے بٹھائے سوتے سوتے کیسے کافر ہو گیا. علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کے بے دینی کے ماحول سے اگر کوئی بچ کر آ گیا، گھر کا اپنا ماحول اتنا بے دینی کا ہوگا اور ایسا کافرانہ ماحول ہوگا کہ شام کو گھر میں بیٹھے بٹھائے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی محبت میں، بیوی کے لحاظ میں، ماں باپ کے دباؤ میں، اپنے دوستوں یاروں اور رشتہ داروں کی خاطر میں، یہ کھانا کھاتے کھاتے، سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا صبح کو اٹھتے ہوئے کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال کر کافر بن جائے گا. لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا. اب صبح جب اپنے گھر سے نکلے گا تو ایک کافر نکلے گا، مومن نہیں نکلے گا. پھر اس سے زیادہ خطرناک حدیث ہے. حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی، ان کی روایت ہے ایک حدیث کی کتاب شعب الایمان، اس میں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ ڈراونا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے. کیا حالات ہوں گے؟ فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ اور آئے گا یحجون، لوگ حج کریں گے. لوگ کون کرتا ہے حج؟ مسلمان کے غیر مسلم؟ حضور فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کریں گے، وَيُصَلُّونَ، اور لوگ نمازیں پڑھیں گے، وَيَصُومُونَ، اور لوگ روزے رکھیں گے.
اس حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، روزے داروں اور حاجیوں کی تعداد بڑھ جائے گی. آج سے 50 سال پہلے آپ کے ٹنڈار سے اکا دکا کوئی آدمی کبھی کسی سال حج پہ جاتا ہوگا. آج آپ گنو کتنے حاجی ہیں، گننا مشکل ہو جائے گا. عمرے کا تو پتہ ہی نہیں تھا عمرہ کیا ہوتا ہے. آج کون سا محلہ بستی ہے جہاں عمرہ کر کے لوگ نہیں آئے ہوئے، بچے بوڑھے جوان، تعداد بڑھ گئی. کسی زمانے میں 2000 5000 10,000 حاجی ہوتے تھے، آج 80 لاکھ حاجی ہوتے ہیں اور عمرہ کروڑوں انسان سال میں کرتے ہیں. تعداد بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی؟ ایک زمانہ تھا علاقوں میں ایک مسجد ہوتی تھی اور ان مسجدوں میں ایک جامع مسجد تھی، وہ بھی بھرتی نہیں تھی. آج ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں ایک نہیں کئی مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں تقریباً جمعہ ہو رہا ہے اور مسجد جمعہ کے دن بھری ہوتی ہے. تعداد بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور روزے داروں کا حال یہ ہے، ہمارے وادی میں کپواڑہ کی طرف، ساتنا کی اس طرف، پتہ نہیں آپ کی طرف کیا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے عوام میں مشہور ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں نیت نہیں کرنی چاہیے. یہ مشہور ہے ہمارے کشمیر میں، کہتے ہیں نیت کیسے کریں، کیونکہ اگر تم نے کسی کام کی نیت، اچھی نیت سے وہ یہ مسئلہ انہوں نے گھڑا ہے کہ اگر تم نے کسی کام کی نیت کر لی اور پھر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گناہ ہوگا. اس لیے نیت مت کرو، جب وقت آئے گا اسی وقت کرنا. تو لوگ نیت ہی نہیں کر رہے، ڈرتے ہیں لوگ نیت کرنے سے. اگر ان کو کون حج کی نیت کرو تو کہتے ہیں حج کریں گے مگر ابھی نیت نہیں کرتے، کیونکہ اگر نیت کر لی تو سمجھو حج شروع ہو گیا پھر پکڑیں گے. میں نے ایک آدمی کو کہا، میں نے کہا تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، حج کر لو. کہتا حج تو میں کب کا کر لیتا. میں نے کہا یہ داڑھی رکھو. کہا داڑھی تو میں کب کا رکھ لیتا، لیکن مجھے پہلے حج کرنا ہے پھر مجھے داڑھی رکھنا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر حج کے ساتھ تمہاری داڑھی جڑی ہوئی ہے تو تم حج کر لو. کہ حج نہیں کر سکتا ہوں ابھی کیونکہ مجھے ابھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ ایک تصور ہے عوام میں، یہ ذہن میں ہے کہ حج کر لیا پھر جھوٹ نہیں بولوں گا، اس سے پہلے میرے لیے اجازت ہے. تو یہ ایک نیت کا مسئلہ بھی ہے. تو ہمارے یہاں یہ مشہور تھا کہ مزدور کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. آج سے 40-50 سال پہلے کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ کہتے تھے جب مزدور روزہ رکھ کر مزدوری کرے گا تو اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کمزوری آئے گی، تو پھر یہ مالک کا کام امانت داری سے نہیں کر سکے گا، پیسے لے گا، پورے کام کرے گا، کم تو گنہگار ہوگا. اس لیے روزہ ہی مت رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لیکن آج دیکھو مزدور چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بیمار تک روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ تعداد بڑھ گئی. ایک تو حدیث کا یہ مطلب. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا دین بالکل مٹ نہیں جائے گا، بلکہ یحجون، حج کرنے والے کچھ نہ کچھ ہی باقی ہوں گے، اور یصومون، روزہ بھی رکھا جائے گا، یصلون، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، یہ اعمال زندہ ہوں گے. لیکن ایک موت آ چکی ہو. کیا آ چکی ہوگی؟ کیا موت؟ یہ حدیث سنو اب آپ شروع سے. فرماتے ہیں حضرت عمرو بن عاص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ اتنا خطرناک آئے گا، یحجون، لوگ حج کریں گے، ویصلون، اور لوگ نمازیں پڑھیں گے، ویصومون، اور لوگ روزہ رکھیں گے، وما فیہم مومن، مگر ان حاجیوں، نمازیوں اور روزے داروں میں مومن کوئی نہیں ہوگا. پھر یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے کفریہ کلمات اپنی زبان سے بک کر اپنا ایمان کب کا توڑ دیا ہے. وہ پیالہ ایمان، وہ آبگینہ ان کا کب کا ٹوٹ چکا ہے، لیکن ان کو کوئی خبر نہیں. یہ رسم کے پابند بن کر نماز روزے کو دین سمجھے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اللہ اور رسول کے ساتھ ان کا تعلق بالکل ٹوٹا ہوا ہے. شیشہ ٹوٹ جاتا ہے نا، شیشے کی کرچیاں بکھر جائیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا شیشے کا اٹھا کر بھی اس میں اپنا چھوٹا سا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے ٹکڑے جمع کیے جا سکتے ہیں جھاڑو سے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جھوڑ نہیں سکتا لیکن وہ جمع ہو سکتا. سب سے نازک ترین لباس ریشم ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ کسی جھاڑی پر اٹک جائے تو اس کو پورا نکالنا ممکن نہیں ہے، اس کے پھر دھاگے ہی نکلتے ہیں. ایک دفعہ الجھ گیا تو ریشم کا کپڑا کبھی صحیح سلامت پھر تاروں سے، جھاڑیوں سے، جھڑکار سے، کانٹوں سے چھوٹ نہیں سکتا، لیکن اس کے دھاگے جمع کیے جا سکتے ہیں. ایمان اس سے زیادہ نازک ہے. اس کو ٹھیس لگی اور اس کا پیالہ ٹوٹا، اس کی چادر پھٹی تو نہ اس کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، نہ اس کی چادر کے ریزے اور اس کے ٹکڑے جمع کیے جا سکتے ہیں. آئے دن یہ ایمانی عمارتیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں ایسے حالات کیوں ہوں گے. علماء فرماتے ہیں دو چیزیں مسلمانوں میں عام ہو جائیں گی، ایک جہالت اور ایک غفلت. جہالت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ تو معلوم ہوگا جنگل میں رہنے والے کو کہ مجھے اپنے مکان بنانے میں کون سا سیمنٹ استعمال کرنا چاہیے، یہ پتہ ہے. کھڑکیوں میں کون سی لکڑی، تاکوں میں کون سی زیادہ مناسب ہے، یہ پتا ہو. چھت کے لیے کون سا ٹین لانا ہے، یہ پتا ہو. اینٹ کس بھٹے کی کہاں سے لانی ہے،
یہ پتا ہے. مستری اور نجار کون سا ہے اس کا پتا ہے, ہر چیز کا پتا ہوگا. کافر کس سے مسلمان بنتا ہے اس کلمے کا پتا ہوگا, لیکن یہ پتا نہیں ہوگا کہ مومن کافر کس کلمے کے کہنے کی وجہ سے بن جاتا ہے. ایک تو یہ جہالت ہوگی, لا علمی ہوگی, اور اس پر عذاب یہ ہے کہ پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمیں پتا نہیں. غفلت جس کو کہتے ہیں. جس آدمی کو اپنی بیماری کا پتا ہو وہ اس کا علاج ضرور کروائے, لیکن اگر کسی کو پتا ہو پھر غافل ہو تو اس کی غفلت اس کو موت تک پہنچائے گی, اور جس کو بیماری کا پتا ہی نہ ہو وہ بھی قبرستان تک جائے. ایک آدمی اسے بیماری لگی ہوئی لیکن اسے پتا نہیں ہے, اچانک ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا مجھے لگتا ہے تمہارے ہاتھ سوجے ہوئے ہیں, چہرے پر ہلکا سوارا, میں ٹیسٹ کرواؤ. ٹیسٹ کروایا, معلوم ہوا کہ اس کے گردے خراب ہیں. دوسرا ٹیسٹ کروایا, ڈاکٹر نے بتلایا کہ دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں. تم آج تک کہاں رہے؟ یہ کہتا ہے مجھے کبھی درد ہی نہیں ہوا. تو درد سے ناواقفی اس کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ لا علاج بیماری سے. دوسرا آدمی اسے درد تو ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, پانی کا گلاس پی لیا ختم ہو گیا, ہلکی سی دوائی کھا لی آرام آ گیا. ایک مدت کے بعد زیادہ درد ہوا, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا تم نے تو دیر کر دی, تمہارے گردے فیل ہو گئے ہیں دونوں, اب روتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا اس میں کسی کا قصور نہیں, جب تمہیں پہلی مرتبہ درد ہوا تھا تو بتانا تھا نا. اس نے کہا میں نے اس کو ہلکا سمجھا. کہا بس ہلکا سمجھنا ہی تمہاری موت کا ذریعہ بن گیا. مومن ہو اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کس کلمے سے آدمی کافر بنتا ہے تو جہالت کی وجہ سے کلمات کفر کہے گا کہ نہیں کہے گا, اور اگر معلوم ہے لیکن اسے پرواہ نہیں ہے تو کہتا رہے گا, فکر نہیں کرے گا. اب میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے, اذان ہونے پر مسجد کی طرف گیا, اس نے اپنے کسی دوست کو کہا چلو اذان ہو گئی نماز پڑھتے ہیں. اس دوست نے کہا جا جا تو پڑھ لے, آج تک کسی کی نماز سے کیا ہوا, تجھے کیا مل گیا. بس یہ مذاق میں اس نے کہا ہے. تو علماء فرماتے کہتے ہی کافر ہو گیا. سننے والے نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو وہ بھی کافر ہو گیا. یہ ہے یہ بات عام کی نہیں. ایک آدمی نے دوسرے کو کہا دیکھ ایسا مت کیا کر, مرنا ہے, اللہ سے ڈر, آخرت ہے, قبر ہے, عذاب ہے, جہنم ہے, حساب کتاب ہے. تو کہنے لگا اچھا وہاں کون دیکھ کر آیا وہاں سے؟ کشمیری میں کہتے ہیں چت کو صاحب اچھے. تو یہ کلمہ کفر ہے, جیسے کہے گا کافر ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کفر کا کلمہ زبان سے نکالنے کی وجہ سے ایک بڑے عالم حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرت پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے مسائل کی. ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا, وہ ہمارے جو مدرسوں کا نصاب تعلیم ہے نا, سیلیبس اس میں پڑھائی جاتی ہے. ہر مولوی کو پڑھ کر ہی مولوی ہوتا ہے. اس میں ایک چیپٹر, ایک باب ہے, باب کلمات الکفر. اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت کے مسائل سے ناواقفی اور جہالت اللہ کے ہاں عذر نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن ایک گڑبڑ ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ رہی ہے, بیچارہ تہجد گزار ہے, پابندی سے سردی گرمی میں صف اول میں نماز پڑھتا ہے, مگر اس کی کوئی غلطی ہے جس سے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی, کل قیامت کے دن یہ بے نمازی میں اٹھایا جائے گا. اگر یہ کہ پروردگار مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا, تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی آدمی کافر بن جائے اور وہ کہ پروردگار میں نے تو یہ مذاق میں کہی تھی یہ بات, مجھے تو پتہ نہیں تھا, تو اللہ کے ہاں یہ چیز عذر بن کر قبول نہیں ہوگی. آپ بتلاؤ اگر کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور یہ ٹکر مار کے کسی آدمی کو مار دیتا ہے, اس کے خلاف کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر یہ قسم کھائے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اور گواہ لائے لوگوں کو کہ مجھ کو یہ قانون پتہ نہیں ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور ہونے کی لائسنس ہونا ضروری ہے, مجھے تو صرف اتنا پتا تھا گاڑی چلانی آنی چاہیے, اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں لائسنس بنا دیتا, میرا باپ ہی RTO ہے, تو کیا اس کی لا علمی کی وجہ سے اس کو مل جائے گی ضمانت؟ کہا جائے گا جب تم نے گاڑی کی اسٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑی قانون پہلے کیوں نہیں سیکھا. ہم سے بھی کہا جائے گا جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی حفاظت کا قانون کیوں نہیں سیکھا. ایک آدمی آپ کے کندھار سے نکلا کپواڑہ کے لیے, مالدار, لاکھ روپے جیب میں رکھ کر, اس نے وہاں موڑ پہ دیکھا کہ ایک اور غریب انسان, اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ محلے کا ہمسایہ ہے غریب. اس نے کہا میں مزدوری کے لیے جا رہا ہوں, کرایہ نہیں ہے, میں بھی کپواڑہ جانا چاہتا ہوں. اس نے سمجھا لحاظدار ہے, گاڑی میں بٹھا لیا. تھوڑا سا آگے گئے, جب بستیاں ختم ہوئی, دو آدمی نے آ کر گاڑی روکی, ایک تھپڑ ڈرائیور کو مارا, ایک اس کو مارا, دونوں کو اتارا نیچے سے اور جیب میں ہاتھ مارا. جو گاڑی والا تھا اس کے جیب سے لاکھ روپے نکلا, وہ لے کے بھاگ گئے. جو دوسرا تھا اس کے جیب میں کچھ تھا ہی نہیں, اس کو 2 تھپڑ مار کے چلے گئے. اب یہ دونوں کپواڑہ جائیں گے کہ واپس آئیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بستی میں شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ ان دونوں کی خبر گیری کے لیے جائیں گے کہ نہیں؟ زیادہ افسوس کس پہ ہوگا؟ جس کا لاکھ روپیہ گیا, کیونکہ اس کا سرمایہ لوٹا ہے نا. تھپڑ تو دونوں کو پڑے, لیکن اگر وہ دوسرا مزدور چیختا چلاتا ہے کہ مجھے تھپڑ مارے, تو لوگ کہیں گے دیوانے, تیرے پاس تھا ہی کیا, تھپڑ کھا لیا تو کیا ہوا؟ اتنا بڑا آدمی تھپڑ کھا کے رسوا ہوا ہے اور اس کا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے, تو شکر پڑھ کے تو بچ گیا.
ایک آدمی 100 سال کافر رہ کر قیامت کے دن کافروں کی جماعت میں اٹھا، اور ایک آدمی مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، ماں باپ مسلمان، دادا دادی نانا نانی مسلمان، پیدا ہوا تو دائیں کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت پڑھی گئی، 7 دن کا ہوا تو عقیقہ کیا گیا، نام رکھا گیا، جب بڑا ہو گیا، درد ہوا، بخار ہوا تو مولوی صاحب کو کہا گیا دم کرو، اس نے قرآن پڑھ پڑھ کے پھونکا، جوان ہوا تو نکاح مسجد میں ہوا، مر گیا تو مولویوں نے، حافظوں نے، مسلمانوں کی بڑی جماعت نے مل کر اس کا جنازہ پڑھا، غسل کفن دے کر اسلام والوں نے کندھے پہ اٹھا کے قبر پہ پہنچایا، قبر پہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، اور اس کے بعد گھر والوں نے اس کے لیے ایصال ثواب کیا، قرآن پڑھے گئے، تسبیحات پڑھی گئی۔ لیکن یہ آدمی اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے کوئی کلمہ کفر کہہ چکا تھا، قیامت کے دن اس کو بھی اٹھایا جائے اور کافروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، یہ کہے کہ پروردگار مجھے آج کافروں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا گیا، میرا تو نام مسلمان ہوں جیسا، باپ دادا مسلمان، کلمہ میں پڑھتا تھا، کان میں اذان اور اقامت میری کہی گئی، میری قبر پہ مغفرت کی دعائیں کی گئی، میرا تو اتنے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا گیا۔ وہاں فرشتے کہیں گے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن تجھے یاد نہیں فلاں دن مذاق میں، غصے میں، ناراضگی میں، جہالت میں تم نے وہ ایک بات کہی تھی؟ کہے گا ہاں کہی تو تھی، کہ بس وہی اس وقت تمہارا ایمان ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد تم نے کسی کو گواہ بنا کر نئے سرے سے کلمہ پڑھا، توبہ کی، اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا، کہ نہیں وہ تو نہیں کیا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ کہا جائے کہ مذاق اور لا علمی عذر نہیں ہے، آج اس 100 سال کے کافر کے ساتھ تجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا، بتلاؤ ان دونوں میں سے کس کا نقصان زیادہ؟ کافر گیا تو اس کے پاس تھا کیا؟ اس کا تو سارا سرمایہ لٹ گیا۔ میرے عزیز اور دوستو، ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں یہ وہی دور، صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر، حاجی اور نمازی ایمان سے خالی۔ حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوں گے، صف کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک، یہ نہیں آیا کہ پچھلی اور اگلی صف کے کنارے سے، چاہے صف اول میں ہوں، لوگ نماز میں ہوں گے لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو۔ عالیشان مسجدیں ہوں گی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت کے اعمال سے خالی۔ یہ ہمارا حال ہے، جبکہ ہم آج سے 40 سال 50 سال 60 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا فون کیا ہے، موبائل کیا ہے، اخبار کیا ہے، ٹی وی کیا ہے، کیمرہ کیا ہے، فوٹو کیا ہے، کسے پتہ تھا؟ بے حیائی نہیں تھی، یہ گاڑیاں نہیں تھی، آنا جانا نہیں تھا، بہت معمولی سی غذا اور سادہ سی زندگی تھی، یعنی گناہوں کا ماحول ہی کم تھا، چند گناہ تھے، جھوٹ بولتے تھے لوگ، چوری کرتے تھے، بس یہ چند گناہ تھے، بے حیائی نہیں تھی، بے دین گھروں میں بھی حیا تھی، کیسا بھی بچہ بے دین ہو ماں باپ کے سامنے اس کا سر نہیں اٹھتا تھا۔ آج وہی بچہ اس دور کا اپنے ماں باپ کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے۔ آج یہ حال ہے۔ سوچیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو ہماری اولاد جو اس وقت پرورش پا رہی ہے، نابالغ ہے، آج سے 30 سال 40 سال بعد جب یہ ہماری عمر کو پہنچے گی اس وقت بے دینی کا کیا عالم ہوگا، ان میں سے کتنے مسلمان ہوں گے اللہ جانے، کتنے کافر بن چکے ہوں گے، ان کی فکر کون کرے؟ کیسے بچے گا ہمارا ایمان؟ کیسے ہم اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ وہ ہم سے راضی ہو؟ مسئلہ تو تب کا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ دنیا میں کون آدمی کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر 2 بچیاں ایک ساتھ ایک محلے سے بیاہ کر نکلیں، ایک ہی محلے سے 2 بچیوں کی ڈولی، 2 بچیوں کی رخصتی ایک ساتھ ہو، ایک امیر کی بیٹی ہے دوسری غریب کی، امیر کی بیٹی خوبصورت ہے، غریب کی بیٹی بدصورت ہے، امیر کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، غریب کی بیٹی ان پڑھ ہے، امیر کی بیٹی کو بولنا اچھا آتا ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، وہ شہروں میں گھومی ہے، غریب کی بچی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلی ہے، دونوں کی شادی ہوئی، امیر کے گھر امیر آئے گا، غریب کے گھر میں غریب آئے گا، دونوں بچیاں اپنے شوہروں کے ہاں پہنچ گئیں، رات کو دونوں کے شوہر اپنی اپنی بیویوں کے پاس گئے، امیر کی بیوی نے کہا آج میرا شوہر آیا ہے تو وہ ناز کرے گا کہ میری جیسی دلہن پورے اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری تعلیم بڑی، میرا خاندان بڑا، میرا حسب نسب بڑا، میری شکل و صورت بڑی۔ اور غریب کی بیٹی سوچ رہی ہے کہ آج میرا گھر والا اندر آئے گا، پتہ نہیں مجھے دھتکار دے گا، نہ میری شکل، نہ عقل، نہ تعلیم، لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں ایک غریب کنگال گھر کی ہوں، ایک غریب گھر میں آ گئی ہوں، اگر یہ مجھے قبول ہی کر لے تو میں ساری زندگی نوکری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت بچا دوں۔ لیکن ہوا کیا، امیر لڑکا اندر آیا، بیوی اٹھی سلام کے لیے تو اس نے کہا نہیں بیٹھو، قریب نہیں آنا، میری بات سنو، تم جیسی خوبصورت ہمارے پورے خاندان اور علاقے میں کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی کوئی نہیں،
تو اس سے زیادہ اچھا اردو انگریزی بولنے والی کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ باسلیقہ کوئی نہیں. تیرے میرے گھر میں بیوی بن کر آنے پر میرے ماں باپ اتنے خوش ہیں کہ کبھی نہیں ہوئے کہ ہمیں چاند جیسی دلہن ملی. میرے دوست مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، میرے گھر میں خوشی ہے، ہر طرف کمکمے ہیں، نغمے اور ترانے ہیں، سب کے لیے خوشی ہے. مجھ کو تو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے کہ تو میرے گھر میں آنے سے پہلے کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بات کرتی تھی یا اشارے کرتی تھی یا تیری کسی سے آشنائی تھی. تو سب کو قبول ہے لیکن مجھے قبول نہیں ہے. اور غریب کا گھر والا جب اندر گیا تو غریب لڑکی اٹھی کہ پتہ نہیں مجھے ٹھوکر مارے گا یا دھتکارے گا یا تانا دے گا کہ تیرے جیسی میں نہ لاتا لیکن غربت کی وجہ سے لانی پڑی. تو وہ ٹھٹک گئی. اس کے شوہر نے کہا تو اٹھی کیوں نہیں، تو نے مجھے سلام کیوں نہیں گیا. وہ رونے لگی کہ میں اٹھتی، میں نے سوچا تو ٹھوکر مار دے گا، اس لیے کہ میں بدصورت بھی ہوں اور میرا کوئی خاندان نہیں. اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیرے میرے گھر میں آ جانے پر میرے ماں باپ بہت دکھی ہیں کہ ہم نے کیسی بہو لائی کالی کلوٹی. دوست مجھے کہتے ہیں کہ کیا ان پڑھ لڑکی لائی، اور میرے گھر کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کس گرے ہوئے نیچ گرانے کی لائی، کوئی شکل نہیں، کوئی عقل نہیں. سب آج ناراض ہیں، سب کو دکھ ہے، لیکن میں خوش ہوں. میں نے سنا ہے کہ تو نے آج تک میرے سوا کسی اجنبی کے ساتھ نہ آنکھ لڑائی نہ بات کی. مجھے تو قبول ہے، چاہے کسی کو قبول ہو یا نہ قبول ہو. ان دونوں دلہنوں میں سے بتلاؤ دلہن کون ہے؟ جس کو شوہر نے قبول کیا. ہم بڑے بڑے مکانوں والے، زمینوں والے، کارخانوں والے، ڈگریوں والے، عہدوں والے ہوں اور ہمارے بعد لوگ کہیں کہ اتنا بڑا آدمی مر گیا، قبر میں جا کر رب کہے کہ تم تھے ان کے لیے ہی ہو، مجھے تم قبول نہیں ہو، تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. تو بتلاؤ پھر زندگی کافروں سے بھی بدتر ہوئی جیسے وہ مالدار لڑکی بیوہ سے بھی بدتر ہو گئی. بیوہ کو تو ایک مرتبہ سر پیٹنا ہے، اسے ساری عمر سر پیٹنا ہے. ہم سج رہے ہیں دلہنوں کی طرف، اور ہمیں کل قبر میں پہنچ کر ایک مالک پسند کرے گا تو ہماری کامیابی ہے. دنیا والے ہمیں کیا کہیں اس پر ہماری کامیابی کا انحصار نہیں ہے. اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس ایمان کو بچا کر قبر تک جانا، اس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے. لا تموتن، ہرگز ہرگز تم کو موت نہیں آنی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا مگر وانتم مسلمون، میرے پاس آؤ گے تو مومن بن کے آنا، ورنہ تمہاری کوئی چیز تم کو نہیں بچا سکے گی. اپنی فکریں کریں، اپنی اولاد کی، عیال کی فکریں کریں. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو باہر اس وقت نظر آ رہی ہے نا، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. معلوم نہیں کچھ عرصے بعد یہ اس طرح کی دینی مجلسیں ہو سکیں گی یا نہیں. معلوم نہیں مسجدوں سے اذان کی آوازیں آئیں گی یا نہیں. معلوم نہیں قرآن ہمارے گھروں میں ہوگا یا نہیں. ابھی روس میں 70 سال کے بعد ایک تبلیغی جماعت ہمسایہ علاقے سے گئی. نوجوانوں نے گشت کیا. گشت کرتے کرتے وہ ایک صحن میں پہنچے. ایک بوڑھی عورت بستر پہ لیٹی ہوئی ہے. اس بوڑھی عورت نے گھر کے لوگوں سے پوچھا یہ کون بات کر رہا ہے. نے کہا کہ یہ کوئی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور یہ ہم کو کہتے ہیں گھر کا کوئی آدمی ہو تو اسے مسجد میں بھیجو. کہاں سے آئے ہیں؟ بوڑھی نے پوچھا، بتلایا. اس نے اپنے بچوں کو کہا ان کو میرے پاس بھیجو. تو 3 جوان تھے، ان تینوں جوانوں کو بلایا. بوڑھی نے پوچھا تم کون ہو؟ انہیں بتلایا مسلمان ہے. کہاں سے آئے ہو؟ اپنے علاقے کا نام کیا ہے؟ نام ہے. یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم آئے ہیں اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے، تو ہم مسجدوں میں جمع کر رہے ہیں، ہماری جماعت ہے وہاں، ہم وہاں دین کی، ایمان کی، قرآن کی بات کریں. لیکن قرآن، تم نے قرآن دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کب دیکھا؟ وہ کہنے لگے ہمیں روز دیکھتے ہیں. کہ تمہارے ساتھ قرآن ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہمارے ساتھ قرآن ہے. تو کہنے لگی کہ تم مجھے دکھا سکتے ہو وہ قرآن؟ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ ہم دکھائیں گے. کہ تم ہمیں قرآن دکھاؤ. جماعت چلی گئی. اس کے ساتھ ہی دوسرے دن حسب وعدہ جو جماعت کے بعد قرآن پاک ہوتا ہے نا، وہ قرآن پاک لے کر آئے. اجازت مانگی بوڑھی کے پاس. بوڑھی کو دکھایا. بوڑھی نے لیا تو چیخ کر رونے لگی. کہنے لگی آج سے 70 سال پہلے جب میں چھوٹی سی، اس وقت ہمارے ماں باپ نے ہم کو مکتب میں بھیجا تھا، تب میں نے قرآن دیکھا تھا. پھر کمیونزم آیا، ہمارے ملک میں قرآن پر پابندی لگی، اذانوں پر پابندی لگی، داڑھی اور ٹوپی اور حجاب پر پابندی لگی، کلمہ لا الہ الا اللہ پر پابندی لگی. پھر ایسا دور آ گیا کہ 70 سال کے بعد آج میں قرآن دیکھ رہی ہوں. ممکن ہے ایسے حالات آ جائیں، ممکن ہے ایسے حالات. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، جو مدرسے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، ان سے محبت کریں، ان سے تعلق رکھیں. معلوم نہیں کون سا دن چلاؤ والا زمانہ ہے، کیسا انقلاب لے کر آئے. قرآن میں آئے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کر لاتے ہیں. کبھی راحتیں دے کر آزماتے ہیں، قدردانی اور شکر گزاری ہے کہ نہیں، اور کبھی چھین لیتے ہیں پھر کہ تم ناقدرے ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو. اور اس سے زیادہ خطرناک ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں سدھرے
تو مجھے اپنی عزت کی قسم تم کو بدل دوں گا. جو تمہارے دشمن ہیں نا جن کے خلاف نعرے لگاتے ہو ان کو تمہاری جگہ بٹھاؤں گا. ثم لا يكونوا امثالكم, پھر وہ کافر تمہاری جگہ آئیں گے جو تم جیسے نکمے نہیں ہوں گے بلکہ وہ میرے دین کو سنبھالیں گے, میرے قرآن کی عزت کریں گے. تو میں آیت پڑھی تھی, قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دشوار گزار راستے اور پریشان کن حالات میں پکڑ کر رکھنے والا, بچانے والا, سیدھے راستے پر چلانے والا یہی اللہ کا قرآن ہے جو ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے, جس کی نسبت پر ہم آج جمع ہیں. اللہ آپ کا میرا جمع ہونا قبول فرمائے.